الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 122 تک کل ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 123 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے ہر بستی کے اندر اکابرہ ان کے اکابر کو، ان کے بڑے بڑے لوگوں کو، مجرمیہا اس بستی کا مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ مکر و فریب پھیلائیں اس کے اندر، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ اور نہیں وہ چال چلتے یا مکر چلتے إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ مگر اپنی جانوں کے ساتھ ہی، وما یشعرون اور نہیں انہیں اس کا شعور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ہمیں کیا بتایا تھا کہ وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی تھی، یعنی ایک ایسا شخص تھا جس کا ضمیر مردہ تھا، اس کا نفس لوامہ مردہ تھا اور وہ بالکل اللہ کے نور کے بغیر تھا، گویا زندگی تو وہ گزار رہا تھا لیکن اللہ کے نور کے بغیر زندگی گزار رہا تھا، تو اس کا نفس لوامہ تھا اور اس کا ضمیر مردہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو شخص کو اللہ نے مردہ کہا تھا۔ پھر اس کو اللہ نے زندگی بخش دی، اور زندگی کیسے بخشی تھی کہ اللہ نے اس کو ایک نور عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے، اور وہ روشنی عطا فرمائی تھی جس کے سہارے لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزارنے لگا۔ وہ نہ صرف اس نور کے سہارے اپنی روشنی کا مسافر بن کر اپنی زندگی گزارنے لگا بلکہ وہ دوسروں کو بھی وہ نور پہنچانے لگا۔ تو اللہ نے ایسے شخص کو بتایا تھا کہ وہ اس شخص کی طرح ہرگز بھی نہیں ہے جو ایک اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو گویا روشنی کا مسافر اور اندھیرے کا مسافر بالکل مختلف تھا، اللہ نے بتا دیا تھا، اور اندھیرے کے مسافر کے لیے اس کے اندھیرے میں ہی رہنا اللہ نے اس کے لیے مزین کر دیا تھا، اور ان کو اندھیروں میں رہنے والے کے ساتھ ان اندھیروں میں رہنا ہی پسند تھا، اور وہ اسی طرح کے معاملات کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے ہر بستی کے اندر اس کے بڑے بڑے لوگوں کو اس مجرم بنا دیا ہے، بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ اب یہ جو بڑے بڑے مجرم تھے یہ بیسیکلی کون ہیں، یہ کیوں مجرم ہیں؟ کیونکہ یہ تو اندھیرے کے مسافر ہیں، اور نہ صرف یہ اندھیروں میں خود زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلا کر دوسروں کو بھی اس مکر میں لے کر جانے کی کوشش میں جو ہے وہ گرفتار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ اپنے جال میں خود ہی پھنستے ہیں اس کا، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ گویا اگر وہ دوسروں کو اس مکر میں پھنسا رہے ہیں تو اصل میں وہ خود اس میں پھنس رہے ہیں، مزید ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اور کرتے کیا ہیں؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب بھی اللہ ان کے سامنے کوئی بھی آیت آتی ہے تو وہ قالوا وہ کہنے لگتے ہیں لن نؤمنا ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب تک کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر رسالت چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ پر نبوت چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ پر کتابیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیاں یا آیات جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دے دی جائے
جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، اللہ کے رسولوں کو تو رسالت دی گئی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی رسالت دی جائے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے اندھیروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے داعیے نبوت بن کے ابھرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کتنے زیادہ داعیے نبوت جو ہیں وہ بن کر ابھرے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ آتا نہیں تھا، ان کو آتا ہے، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اندھیروں میں ان کے پاس وہ نور اور روشنی نہیں ہوتی جس کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ اصل میں دینا چاہتا تھا، اور جو اصل نور اور روشنی اور ہدایت تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی اس نور میں گزاریں. وہ اندھیروں میں ڈوبنے والے تھے، اپنے ہی خیالات کے اندر وہ اس میں پھنستے چلے گئے، اور اس مکر میں خود سے خود پھنستے چلے گئے. اور ان کا رویہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی رسالت نہ دے دی جائے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ وہ اپنی پیغامبری یا رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح سے لے، مطلب کس کے اوپر اللہ تعالیٰ رسالت ڈالے، یہ وہ زیادہ جانتا ہے. سیصیب الذین اجرموا، ان قریب وہ پہنچیں گے وہ لوگ جو مجرم ہیں، یعنی یہ مجرم ان قریب اس چیز پر پہنچیں گے، صغار عند اللہ، اللہ کے نزدیک ذلت کی طرف پہنچیں گے، وعذاب شدید، اور شدید عذاب کی طرف، بما کانوا یمکرون، ان چالوں کی بدلے جو وہ کرتے رہے ہیں. تو گویا اللہ نے ایسے تمام جھوٹے داعیان نبوت کو کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ یا ایسے لوگ جو لوگوں کو اپنے مکر و فریب میں پھیلاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک شدید اور سخت ذلت کے عذاب سے دوچار ہوں گے، اور اپنی مکاریوں کی وجہ سے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس اس کے بغیر یعنی اس کے علاوہ، جو on the other hand اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، ان یہدیہ، یہ کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا معاملہ یہ کرتا ہے کہ اس کا کھول دیتا ہے سینہ اسلام کے لیے. یعنی اللہ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام کے لیے سینہ کھول دینے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر کی تفسیر دریافت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے. صحابہ نے اس کی علامت پوچھی، اور جب یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایک روشنی ڈالتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے، سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے جس سے یہ شخص پہچانا جائے کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت اور اس کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے. گویا دنیا کی طرف سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کی بے جا خواہشات اور دنیا کی فانی لذتوں سے وہ گھبرانے لگتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنے لگتا ہے. یہ ہوتی ہے شرح صدر کی پہچان کہ اس کی ساری کی ساری رغبت دنیا کی نعمتوں سے ہٹ کے آخرت کی طرف، آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا فرما دے، اللہ یہ نور ہمیں عطا فرما دے جس کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنا ہمارے لیے سمجھنا اور دیکھنا آسان ہو جائے، اور ہماری رغبت دنیا کی نعمتوں سے ہٹ کر آخرت کی طرف ہو جائے. آپ دیکھیں جب انسان کے شرح صدر ہوتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے جب یہ سینہ کھول دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک انسان بہت حق بات کے لیے ریسیپٹیو ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی مثال بالکل ایک سپونج کی مانند ہو جاتی ہے. ایک سپونج ہوتا ہے نا، تو سپونج کو اگر ہم کسی جگہ پر رکھیں جہاں پانی ہو تو وہ سپونج سارے کا سارا پانی ایبزارب کر لیتا ہے. تو جب قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھیں، یا رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرا سینہ
کھول دے، ویسر اسلام کے لیے کھول دے، اللہ کے احکامات جب بھی میں پڑھتی چلی جاؤں تو اس کے یہ احکامات میرے دل میں جذب ہوتے چلے جائیں، بالکل ایسے جیسے ایک خشک اسپانج پانی کو جذب کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے دماغوں میں کوئی پہلے سے کوئی عقائد ہیں، کوئی خیالات ہیں، یا کوئی بھی کوئی آپ کے دماغ اور دل کے اندر آپ کی بیٹھ چکی ہیں باتیں، ان سب کو ایک نچوڑ کے، جیسے ایک اسپانج کے اندر پانی ہو آلریڈی اور ہم کسی پانی والی جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ مزید پانی ابزارب نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ باہر گرنے لگتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم وہ اسپانج بن جانا ہے، بالکل بچے بن کے خالی ذہن کے ساتھ اور خالی دماغ کے ساتھ بالکل نرسری کے بچوں کی طرح قرآن کو پڑھنا ہے، پچھلے تمام کنسپٹس کو نکال کر پڑھنا ہے، تاکہ جو جو قرآن ہمیں اب باتیں بتاتا جائے تو ہم بغیر کسی ضد، ڈٹائی، گھمنڈ، تکبر، انا پرستی اور بغیر کسی دنیا کی لالچ اور طمع کے ہم دل کے کھلے دریچوں کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم قرآن سے ہدایت کے خزانے اور انمول موتی جو ہیں وہ سمیٹتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں یہ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ فکر آخرت ہمارے اوپر غالب کر کے ہمیں موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس کے لیے چاہتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہوں، لیکن اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُ، یہ کہ وہ اس کو گمراہ کر دے، تو پھر گمراہ کرنے والے کے لیے اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، وہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، یعنی اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، حرجن، سخت قسم کا تنگ، کانما، طرح کے جو یسعد فی السماء، گویا کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، یعنی اسلام کا تصور کرتے ہوئے اس کا دل اتنا تنگ ہونے لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر رہی ہے آسمان کی طرف۔ یہ تو اس کا انسان کا معاملہ ہے جو جس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جب دل تنگ ہونے سے کیا مراد ہے، کہ انسان جب اللہ کا ذکر سنتا ہے، ایسا شخص جس کا دل تنگ ہوتا ہے وہ جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب وہ کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو پھر ان میں اس کا دل لگنے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس شخص کا حال جس کو اللہ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر سنتے ہی نہیں چھوڑو چھوڑو ہمیں نہ بتاؤ ایسی باتیں، اس کو لگتا ہے، کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں جانا ہی نہیں چاہتے، اور وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑو چھوڑو ہم سے بات نہ کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی وہاں پر، ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کا دل تنگ ہو رہا ہے اور اسلام کا تصور کرتے وہ یہ تو بس میں کر ہی نہیں سکتی، یہ تو میرے لیے بالکل ہی امپاسبل ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے برعکس اس کو مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کلاسز میں جاتے تھے تو ہمیں ڈپریشن ہونے لگا اور ہم نے پھر جانا ہی چھوڑ دیا، تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جن کا ابھی سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوتا، اور وہ بیسیکلی گمراہی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے اور وہ قرآن کلاسز میں آنا چاہتے ہی نہیں، کیونکہ اگر آتے ہیں تو بس ان کو اسلام کا تصور کرتے ہی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کی روح پرواز کر رہی ہے، جبکہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا بازو قرآن کو پکڑاتا ہے تو بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی زنجیروں میں جکڑے، آہستہ 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 اپنی انگلی قرآن کو پکڑانے والا قاری قرآن آہستہ 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 خود بخود بلندی کی طرف جاتا چلا جاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت اتنی اونچائی پر پہنچ گیا ہے، وہ اعمال صالحہ کی سیڑھیاں چڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تقوی، صبر، شکر، توکل کے مراحل بڑی آسانی سے اس کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہلکی ہلکی پھوار کی مانند اس کو قرآن کی آبیاری سے
اس کی جو کھیتی ہے اعمال صالحہ کی فصل وہ پنپتی چلی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی معاملہ مشکل ہی نہیں رہتا اور آہستہ 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 اس پر صبغت اللہ چڑھ جاتا ہے. وہ مستقل مزاجی سے ثابت قدمی کے ساتھ جڑا رہتا ہے قرآن کے ساتھ، اپنی انگلی قرآن کو پکڑا کر آرام سے دل کے کھلے دریچوں سے قرآن کو پڑھتا ہے اور اعمال کے موتی سمیٹتا چلا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ. اللہ تعالی ہمیں مومن کامل بنا دے اور ہمارے لیے قرآن کے ہر ہی احکامات کے حوالے سے شرع صدر عطا فرما دے. کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ناپاکی کو ڈال دیتا ہے علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا. اب دیکھیں اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس صراط مستقیم کی نسبت اپنی طرف کر لی اور یہ کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ نہیں کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ راستہ ہے تیرے رب کا بالکل سیدھا راستہ. تو اس صراط مستقیم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت منسوب کی. کیسے؟ دیکھیں صراط مستقیم تو ہے لیکن کس کی طرف سے ہے؟ ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. کس کے رب کی طرف سے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے. گویا آپ کے پروردگار نے یہ راستہ تجویز فرمایا ہے. ایک تو اپنے رب کی طرف سے ہی نسبت ہونا ایک بہت بڑا خاص ایک اعزاز کی شکل ہے، اور پھر رب الارباب یا آپ کہہ لیجیے احکم الحاکمین، مالک الملک کی طرف سے، معبود کائنات کی طرف سے جب یہ راستہ بتایا جا رہا ہے تو ایسی ہستی کی طرف سے نسبت اگر آ رہی ہو کسی کے لیے تو یہ کتنی بڑی قسمت کا مقام ہے. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کی قسمت کا بتایا جا رہا ہے بلکہ ان کی فضیلت کا معلوم ہو رہا ہے، بلکہ قاری قرآن جو اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں ان کی طرف کی بھی نسبت اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو گویا ہمارے رب کی طرف سے بتایا ہوا یہ راستہ ہے، کسی عام چھوٹی موٹی ہستی کی طرف سے یہ راستہ صراط مستقیم کا نہیں بتایا گیا. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً یعنی کیا کر دی ہے؟ فصل واضح کر دی ہے، کھول کر بتا دی ہے ہم نے احکامات، ان آیات کو اس قوم کے لیے جو یذکرون کا معاملہ کرتے ہیں. گویا اللہ کی طرف سے احکامات تو واضح کر دیے گئے ہیں، لیکن اس احکامات سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ جو ان آیات کے اوپر غور اور فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نصیحت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جب تک کہ قرآن کا علم حاصل نہ کیا جائے، یعلمون کا معاملہ نہ کیا جائے. پھر یعلمون کر کے جب علم حاصل کرتے ہیں تو پھر یفقہون ہوتا ہے، اس پر تفقہ، اس پہ سوچ سمجھنے کا معاملہ کیا جاتا ہے، پھر ہی یذکرون حاصل ہوتا ہے. نصیحت پر اسی وقت انسان کو نصیب ہوتی ہے جب اس قرآن کا علم حاصل کریں گے. تو جب آپ صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے، یذکرون کرنے لگیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آپ کو چھوڑ دے گا؟ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس ایک قدم بڑھانے والے کی طرف جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس کی طرف 10 قدم کیسے بڑھاتے ہیں؟ وہ رب قدردان ہے، وہ رب شکور ہے. وہ فرماتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے تو دار السلام ہے ان کے رب کے پاس. وہ کیسے چھوڑ دے گا ان کو؟ یہ دار السلام کیا ہے؟ لیکن دار کہتے ہیں گھر کو اور سلام کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا دار گھر کو کہتے ہیں اور سلام اللہ کا نام ہے، تو گویا یہ اللہ کا گھر ہے. اور دار السلام بیسیکلی جنت کا بھی گھر ہے، سلامتی کے گھر کو بھی کہا جاتا ہے دار السلام، اور یہ جنت کا بھی نام ہے. جنت کا نام دار السلام بھی ہے، دار الخلد بھی ہے. اور یہ جو سلامتی کا گھر ہے یہ
कौन सा घर है जहाँ सलामती ही सलामती है? अल्लाह का घर है, सलामती ही सलामती है तमाम आफतों से, तमाम मुसीबतों से, तमाम मेहनतों से, तमाम तकालीफ से, तमाम मुशक्क़तों से और तमाम के तमाम रंज और गम और आफतें उनसे बरी है। और ये हर किस्म की सलामती ही सलामती देने वाला घर है। इंसान कितनी दुआएं करता है ना कि अल्लाह हमारे घर में अमन और सुकून को बरकरार रखना, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन, हमारे इलाके में अमन और सुकून को बरकरार रखना। तो ये तो रब का घर है। क्या यहाँ पर कभी कोई फितना, फसाद, इंतशार या जो आप कह लीजिए मुसीबत, परेशानी का मामला हो सकता है? नहीं। किसके पास है ये घर? ये अल्लाह का घर, ये सलामती का घर, ये दारुसलाम इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास है। तो गोया बताया गया है दुनिया में ये सलामती के घर तुम्हें मिले या ना मिले, अल्लाह के पास पहुंचोगे ना तो अल्लाह के पास ये तुम्हारे हिस्सा इस घर का जरूर मिलेगा। वह हुआ वली युहम, और वो उनका दोस्त और वली हो जाएगा। बिमा कानू यामलून, ये उस अमाल के बदले मिलेगा जो शरह सदर से किए होंगे, जो अमल वो करके चलते होंगे ना। तो बस ये सलामती का घर तुम्हें उन्हीं आमाल के बदले में मिलेगा। शायद हो सकता है ये सलामतियां तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह अता फरमा दे और आखिरत में भी तुम्हें अल्लाह ताला फरमा देगा। और हम देखते हैं कि वाकई में ये सलामतियों के घर और हर मुसीबत और परेशानी में सुकून का होना, आजमाइशों और तकालीफ में भी सुकून का आना, ये उन्हीं को नसीब होता है जिनको शरह सदर हो जाता है, दुनिया से दिल उचाट हो जाता है। दुनिया की आजमाइशों में भी उन्हें अल्लाह की रजा मिल रही होती है और वो राजी व रजा, सुकून और इत्मीनान और अमन और सलामती में होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ऐसा। अल्लाह उसे सुकून दुनिया में अता फरमा देते हैं और हर तकलीफ और राहत में उसे लज्जत महसूस होने लगती है। ये क्यों होता है? उन आमाल के बदले में वो जो शरह सदर से किए होते हैं, वह हुआ वली युहम, वो उनका वली हो जाता है। और फिर हमने पढ़ा था अल्लाह सुब्हाना ताला जिसका वली होता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान लाने वालों का वली हो जाता है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, वो उनको अंधेरों से निकाल के और रोशनी की तरफ ले आता है। उनका वलायत भी देता है, उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी का मुसाफिर भी बनाता है, उनको शरह सदर भी अता फरमाता है, अपनी वलायत और अपनी दोस्ती और कुर्ब भी अता फरमाता है, और सलामती ही सलामती दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाएगा जन्नत की सूरत में, दारुसलाम की सूरत में। आप देखेंगे जो घर है ये बेसिकली इंसान की बुनियादी जरूरत होती है कि नहीं? रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है कि नहीं? जिसके पास घर नहीं है ना, उससे पूछें घर की कदर, उससे पूछें जो किराए पर रहता है ना, उससे पूछें अपने घर की कदर क्या होती है, अपने घर की वैल्यू क्या होती है। सारी जिंदगी इंसान लगा देता है अपना घर बनाने के लिए, पूरी जमा पूंजी, अगर कोई घर ले ले और प्लॉट ले ले तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाता है, ज्वेलरी बेच देता है, गाड़ी बेच देता है, कोई एसेट है वो बेच देता है कि मेरा घर बन जाए। वो घर बनाने के लिए कितनी तगो-दो और मेहनत और सारी जिंदगी के 40-50 साल लगाते हैं, पूरी जो सेविंग्स होती हैं वो लगा देते हैं, और फिर जब बन जाता है तो फिर पहले उसका प्लॉट लेते हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, फिर उसको सजाते हैं, फिर दावतें बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी जिंदगी उसको मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। तो ये किसके लिए किया जाता है? ये उस दुनिया के आर्जी ठिकाने के लिए किया जाता है। तो जब दुनिया के आर्जी ठिकाने के लिए हम इतने पापड़ बेल लेते हैं, तो जो वो ठिकाना जो हमारे लिए सलामती का दारुसलाम भी है और खालिदीना फीहा का मामला भी है कि वो दारुल खुल्द भी है, अपना अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हम उस हमेशगी के घर को हासिल करने के लिए कितना वक्त लगाते हैं, कितनी सलाहियतें लगाते हैं, अपनी उम्र का कौन सा हिस्सा देते हैं, उस घर को हासिल करने के लिए हम कितनी फिक्रें करते हैं। वो घर जिसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत वो जगह है जहाँ पर एक कोड़ा रखना भी की जगह भी वो दुनिया और माफिहा से बेहतर है। अगर हम मुहासबा करें
تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو بس پھر پردہ بھی کر لیں گے، پھر ہم مساجد بھی تعمیر کروا دیں گے، واٹر کولر بھی لگوا لیں گے، صفیں بھی بچھوا دیں گے، کنواں بھی کوئی کھدوا دیں گے، ہاں ٹھیک ہے صدقہ جاریہ کے کام کروا دیں گے، دنیا میں جوانی ہے بس اس پہ موج کرو اور جو کر سکتے ہو وہ کرتے چلے جاؤ. اب مجھے کسی خاتون کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ جوان ہو رہا تھا، تو وہ آگے سے کہتی ہیں کرو اب یہی تو عمر ہے سب کچھ کرنے کی، آگے تھوڑی جوانی میں تو سبھی اس طرح سے کرتے ہیں، جاؤ کرو جو تم نے کرنا ہے کرو. تو ہم اپنی جوانیوں کو کون سی حصے میں لگاتے ہیں، اور دین اور آخرت کا جو دارالخلد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا میرا خیال ہے وہ حصہ لگاتے ہیں جب ہم اپنی زمین کے اوپر سجدہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے، جب ہم زمین پر سجدہ کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں نا، جب ہماری گھٹنے اور ہماری ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں تو وہ حصہ ہم دین کے لیے لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا گھر اتنی مشکلوں سے ملتا ہے، اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو آخرت کا گھر ہمیں آسانی سے مل جائے گا. آخرت کے گھر کے لیے تو ہم اتنے نان بودرڈ ہیں، ہم سمجھتے شاید وہ بہت آسانی سے مل جائے گا. یہ عارضی ٹھکانہ آسانی سے نہیں ملتا، تو دنیا کا آخرت کا جو ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اللہ نے کس کے بدلے خریدے؟ پوری جان کھپا دو، پورے مال لگا دو جنت کو حاصل کرنے کے لیے، پھر جا کے جنت کا سودا کرتا ہے انسان. اللہ ہمیں یہ جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو دارالسلام کیسے بنیں گے؟ کچھ احادیث ہمیں بتاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ احادیث میں جنت کے محلات کی ضمانت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی سینٹر آف جنت میں کیا ہے؟ جنت الفردوس. میں وہاں پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس نے دو روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دی. صلح کرا دی. آپ نے فرمایا کہ جنت کے وسط میں اس کے گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق میں بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کی ضمانت دی. کہ بلند ترین حصہ کون سا ہے؟ VIP جنت ہے یہ، جنت عدن. میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی کہ روزانہ 12 نوافل پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. یہ 12 نوافل کون سے ہیں؟ سنت مؤکدہ. جو سنت مؤکدہ ہیں فرائض کے علاوہ، ان کو پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے. یہ سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6 سنتیں، 4 شروع کی اور 2 بعد کی. اس کے علاوہ مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 سنتیں. یہ کل ملا کے 12 بنی. 12 سنتیں پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاشت کے 12 نوافل پڑھنے والے کے لیے بھی جنت میں محل کی خوشخبری ہے. ایک جگہ 8 بھی آتا ہے اور ایک جگہ 12 بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے جس کی اولاد فوت ہو جاتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، یعنی جس کی اولاد فوت ہو جاتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بیت الحمد بناتا ہے. اور بیت الحمد کیا ہے؟
وہ بھی ایک گھر ہے اور جنت کے محل کی خوشخبری بھی ہے ایسے شخص کے لیے جو اپنی اولاد کے فوت ہونے پر صبر کرتا ہے. اللہ ہمیں جنت میں محلات عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا ولی بھی ہوتا ہے, ان کا سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے, ان کو نصیحتیں بھی عطا فرماتا ہے, اور دارالسلام بھی انہی کے لیے ہے. یوم یحشرہم جميعا, اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو جمع کرے گا. کن سب کو جمع کرے گا؟ جن و انس کے گروہ کی بات کی جا رہی ہے. اب جو گروہ جن و انس ان کی بات کی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام گروہ جن و انس کو جمع کرے گا, اور پھر کیا کرے گا؟ یا معاشر الجنی, جنوں سے مخاطب ہو کر کہے گا اے گروہ جن. جنوں سے اب مخاطب کیا ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. قیامت کا ایک نظارہ بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے. یہ جن کیا تھے؟ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ جن وہ اختیاری مخلوق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جن کے اندر شر کا مادہ ہے, اور اس شر کے مادے کو استعمال کرنے میں بیسیکلی یہ ناری مخلوق ہے نا. اللہ نے ان کو آگ سے بنایا اور ان کے اندر شر کا مادہ ہے. تو ان کو بنایا کب تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ بیسیکلی اللہ نے ان کو بنایا تھا انسانوں کے پیدائش سے بہت ہزاروں سال پہلے بنا کر دنیا میں بھیجا. دنیا میں جب انسان کو بنا کر بھیجنا تھا تو پھر فرشتوں کو بھیج کر فرشتوں نے ان سب کو ہانک دیا, اور صحراؤں میں اور سمندروں کی طرف یا بیابانوں کی طرف ان کو ہانک کر زمین کو خالی کیا گیا تھوڑا, اور پھر وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو جو ہے وہ پروان چڑھوایا وہاں پر. تو عرب کیا کرتے تھے؟ عرب بیسیکلی جب صحرا وغیرہ سے گزرتے تھے تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر انسانی آبادی تو ہے نہیں, تو پھر یہاں جن رہتے ہوں گے. تو پھر وہاں پہنچ کر وہ آواز لگاتے تھے کہ اے جنوں کے سردار, ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں. جب وہ ایسی آواز لگاتے تو جنوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں. پھر انہوں نے انسانوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا. اور ہم نے یہ پڑھا تھا جب جادو کا ہم نے ٹاپک پڑھا تھا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے عامل انسانوں میں سے عامل جو ہوتے تھے وہ اپنے چلے کاٹتے اور وہ گندگی کے معاملات کر کے, اور ان جنات کو جو شریر جن ہوتے تھے ان کو اپنے قبضے میں کرتے تھے, اور ان کو قبضے میں کرنے کے بعد ان سے غیب کے حالات اور معاملات علوم جو ہے وہ معلوم کروا کے اور انسانوں کے اوپر ان کو مسلط کرواتے تھے اور ان سے غلط معاملات کرواتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہی بات اب یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب جنات اور انسان جمع کیے جائیں گے تو وہ جنات جو شریر تھے اور وہ عامل جو ان جنات کو اپنے قبضے میں لے کے یہ جادو کے عمل کیا کرتے تھے, غیب کے معاملات کیا کرواتے تھے اور انسانوں کے اندر جنوں کو گھسایا کرتے تھے, ان کو مخاطب کر کے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے گروہ جن قد استکثرتم من الانس, تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا, یعنی تم نے انسانوں پر بڑی زیادتیاں کی. تم انسانوں کے اندر گھس جاتے تھے اور ان کے ساتھ جادو منتر ٹونے کروا کے جو ہے چلے کٹوا کے تم جو ہے بڑی زیادتی کے معاملات کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو قبضے میں آتے ہیں جنات تو پھر یہ مختلف قسم کی غلط اعمال کرواتے ہیں اس عامل سے, اور اس میں گندگی اور بہت زیادہ پیسہ لینا اور وہ بہت جی شیرینی دینی اور مٹھائی دینی ہے اور فلاں جو ہے وہ قتل کر دو اور زنا کے معاملات اور مختلف قسم کے اس طرح گندگی کے معاملات کروا کے, یا وہ جو ہے قرآن کی آیات کو گندگی اور غلاظت میں روننا اور ان کو پیروں کے نیچے سے روند کر اور باتھ روم میں اور گندگی اور غلاظت میں جو ہے وہ حیض کے خون سے ان آیات کو لکھنا, اس قسم کے معاملات یہ جنات کرواتے ہیں عاملوں سے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو انسانوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی.
تو وقال اولیاؤہم، تو ان کے جو دوست ہوں گے، من الانسی، انسانوں میں سے، یعنی یہ وہ جو عامل تھے جنہوں نے ان کو اپنے قبضے میں کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا فائدہ اٹھایا، یعنی کہ ہم نے ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے، ہمارے انسانوں نے بھی جنوں کے ساتھ، جنوں نے بھی انسانوں کے ساتھ بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، اور ہم پہنچ گئے ہیں اپنی میعاد کو، الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، وہ جو میعاد ہمارے لیے تو نے مقرر کر دی تھی، یعنی اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا، یعنی اب تو قیامت آ گئی ہے، اب تو ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے ہیں، جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، ہم نے تو دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پیچھے فرمایا تھا نا کہ جادو کفر ہے، تو جادو کرنے والا اگر کافر ہو جاتا ہے تو پھر کافر کو کوئی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما سکتا ہے؟ کافر کے لیے تو صرف اور صرف آگ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا، ان سے کہا جائے گا النار مسواکم، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی اے جنوں اور انسانوں، تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے جس کے لیے اللہ چاہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے خالدین فیہا کا معاملہ ہو جائے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہر معاملے میں، ہر حکم میں میرے اور آپ کے لیے حکمت ہی حکمت ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم نے ولی بنایا ہے بعض کو، ہم ولی بناتے ہیں بعض ظالمین کو بعض کا، یعنی کچھ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے ولی ہم ظلم کرنے والے ہی لوگ بناتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس چیز کے بدلے جو وہ کماتے ہیں، یعنی اگر وہ غلط اعمال کرتے ہیں تو ان کے ولی بھی غلط اعمال کرنے والے ہی ہوں گے۔ اللہ ظالموں کا ساتھی دوسرا ظالم ہی بناتے ہیں، نیک آدمی کا ساتھی نیک آدمی ہی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی اخلاق، ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہماری صحبت پر آتا ہے۔ نیک آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نیکوں سے مناسبت دے دیتے ہیں، انہی کی جماعت ان کو پسند آتی ہے، انہی کی سوسائٹی سے وہ رہتے ہیں وابستہ، ان کے لیے نیک کام کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اعمال تو اللہ تعالیٰ کی نیک اعمال کی سزا یا جزا کا جو معاملہ ہے وہ تو آخرت میں دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ایک نقد جزا ہمیں دے دیتے ہیں کہ نیک آدمی کو نیک آدمی کی رفاقت دے کر اور دیندار لوگوں کی صحبت دے کر اس کے کام کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگاتے ہیں، ایک نیکی کرتا ہے دوسری نیکی کا دروازہ کھلتا ہے، ایسے ہی لوگ ان کو اچھے بھی لگتے ہیں اور ان سے ان کی رغبت بھی ہوتی ہے اور ان سے دوستی بھی ہوتی ہے، اور ان کا جو ہے وہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح بد کردار ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی بد کرداروں سے ہی ہوتا ہے، انہی میں وہ محبت رکھتے ہیں، انہی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کے گندگی کے اعمال کے اضافے ہوتے ہیں اور نیکی کے دروازے ان کے لیے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہی جو آپ کہہ لیجئے کہ بد اخلاق یا بد کردار لوگ جب ایسے ساتھیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ساتھی ان کو پھر اندھیرے غاروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال بتاتی ہوں، ہماری بہت پرانی بات ہے، آئی تھنک کہ کوئی 15 سال پرانی بات ہوگی۔ میں واک کیا کرتی تھی، تو واک میں ہماری پورا ایک گروپ تھا جو کہ واک کرتا تھا، تو اسی گروپ میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، تو آپ کو ڈیورنگ واک پتہ نہیں چلتا کہ کون کیسا ہے اور کوئی کیا ہے، ہر کوئی واک کرنے آتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے، اور کچھ کو پولیٹکس پہ کوئی گاسپ ہو گئی، کوئی ریلیجس ایشو پہ کوئی بات ہو گئی، یا کوئی اس قسم کی فیشن کے اوپر بات ہو گئی، مختلف قسم کے بات چیت انسان کرتا ہے واک کے درمیان جیسے، تو ہمیں ایک دوسرے کا نہیں پتہ چلا، لیکن آہستہ آہستہ ہم کو ایک آئیڈیا ہوا کہ ہمارے درمیان ایک لڑکی تھی، اس کے بارے میں ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ
وہ غلط قسم کی لڑکی تھی اور اس کے لیے اس کو پتہ بھی چل جاتی تھی کہ کہاں پر ایسی غلط محفلیں ہو رہی ہیں، کہاں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، کہاں پہ جو ہے وہ کون سی جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ہمیں اتنی حیرت ہوتی تھی کہ اس کو پتہ کیسے چل جاتی ہیں اور وہ کیسے ان جگہوں پہ چلی جاتی ہیں. ہمیں تو آج تک معلوم نہیں ہوا کہ جی، کیونکہ ان کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی ہے کہ وہ اس کو برائی کو اٹریکٹ کرتی ہے اور ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نیکی کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک واقعی میں تھی جو ہمارے ساتھ الحمدللہ آئی اور اس نے پورا کا پورا کورس کیا قرآن کا. اور ایک نہیں، کتنی ہی آئیں جنہوں نے قرآن کے کورسز کیے، میرے ساتھ خود کیے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نیکوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے اور بدوں کے لیے اللہ برائیوں کے دروازے کھولتا ہے. اللہ ہمیں بہترین نیک ساتھیوں کی صحبت عطا فرما دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا ولی بناتے ہیں اور ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اسے اچھے وزیر یا عملہ دے دیتے ہیں جس سے اس کی حکومت کے سب کاروبار درست اور ترقی پذیر ہو جاتے ہیں. اب بڑی سوچنے کی بات ہے، یہ حدیث جب میں پڑھ رہی تھی تو میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ اللہ جب کسی بادشاہ اور حاکم سے راضی ہوتے ہیں تو اچھے وزیر اور عملہ دیتے ہیں. اور آج ہمارے اوپر جو حکمران آ چکا ہے، اللہ نے اس کو کیسے وزیر اور کیسے عملہ دیا ہے کہ اس کی حکومت کے سارے کاروبار اور درست ہونے کے بجائے، ترقی پذیر ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ ڈاؤن فال میں جا رہا ہے. آگے حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اور جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو ایسا عملہ اور رفیق برے ملتے ہیں کہ اس کو برا عملہ اور برے رفیق ملتے ہیں. اگر وہ کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکتا. اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کب بہترین حکمران دیتا ہے؟ تم جیسے ہوگے ویسے ہی احکام یا حکام جو ہیں ویسے ہی تم پر مسلط کیے جائیں گے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، تم جیسے ہوگے اسی طرح سے تمہارے حکام تم پر مسلط کیے جائیں گے. یا معاشر الجنی، اے گروہ جن والانسی اور انس، یعنی اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں تمہارے پاس رسول آئے تھے تم میں سے. اللہ تعالیٰ گروہ جن و انس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا قیامت کے دن کہ تمہارے پاس کیا تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہیں میری آیات سناتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے. یعنی کہ تمہارے اندر سے کیا ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے ہو اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ انسانوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ 1,24,000 ان کی گنتی آتی ہے. لیکن کیا جنوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجے تھے؟ اس آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے بھیجے ہوں گے، لیکن کسی حدیث سے ہمیں کوئی خاص جواز نہیں ملتا کہ انبیاء جنوں کے اندر بھی جنوں سے ہی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. بہرحال واللہ عالم، اس بات سے ہمارے عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ جنوں کو تبلیغ کرنا احادیث سے ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جنوں کے پاس گزار کر آئے تھے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے سورہ رحمان پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب سورہ رحمان اپنے صحابہ کرام کو سنائی تو فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم سے وہ جواب نہیں سن رہا کہ جب میں نے یہ سورہ رحمان جنوں کو سنائی تھی تو وہ مجھے تم سے زیادہ اس کا بہتر جواب دے رہے تھے کہ لا بشیء من نعمی کا ربنا نکذب.
تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری اور بھی باتوں سے ہمیں احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو باقاعدہ تربیت کرتے تھے اور ان کو قرآن کو تلاوت وغیرہ ان کو سنائی گئی تھی. ہم سورہ جن میں ہم دیکھیں گے اور احقاف کی بستی میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور وہاں پر جنوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے باقاعدہ قرآن کو سنا اور پھر جا کے وہ اپنے لوگوں میں پلٹے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو اپنے جنوں کے اندر اس کا پرچار کیا کہ ہم ایک ایسا قرآن سن کر آئے ہیں جو باقی تورات کی تصدیق کرتا ہے. تو واللہ عالم کہ ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ تھا یا نہیں تھا. یہ قرآن کی اس آیت سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے تھے. تو وہ سب کیا کہیں گے؟ قالوا شہدنا، وہ سب کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا، اپنی جانوں کے اوپر ہم گواہی دیتے ہیں. اور وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے. یعنی وہ سب اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شرک سے مکر جائیں گے اور کہیں گے ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم تو جو ہے وہ شرک نہیں کرتے تھے. لیکن جب اللہ ان کی زبانیں بند کرے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ غرتہم الحیات الدنیا، کہ ہمیں تو ان سب نے، یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اور اللہ بھی فرماتا ہے نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا گھر ہے. دنیا صرف اور صرف فریب ہی فریب ہے، دھوکا ہی دھوکا ہے. دھوکا کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ سراب دھوکے کو کہتے ہیں نا. سراب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم صحرا میں جائیں تو ہم دور سے دیکھیں تو ہمیں دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی پانی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ پانی بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہی چمک رہی ہوتی ہے. جب انسان وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں تھا، یہاں تو صرف سراب ہی سراب. یعنی آنکھیں اس کی صحرا میں دھوکا کھا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے. پانی کا بلبلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے نظر کا دھوکا ہے. ایسے کہ ہمیں لگتا ہے کتنا خوبصورت ہے، ایک بہت ہی پیارا سا ببل ہمیں نظر آتا ہے اور اس ببل کے اندر ڈفرینٹ کلرز جو ہے ہمیں خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم جب اس ببل کو پکڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک قطرہ بھی پانی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا. دیکھنے میں بہت حسین اور بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی دنیا کی زندگی میں ہمیں جو بھی چیزیں ہیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو سوائے موت کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ہم نے دنیا میں خود ساختہ خوشیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں نا، اول تو یہ خوشیاں حاصل کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو ساری زندگی لگ جاتی ہے اتنی مشکلات، اتنی پریشانیوں سے، تکلیفیں، آزمائشوں سے گزر کے جب خوشیاں ہمیں ملتی ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے ہیں، ہمارے ملازم زیادہ ہو گئے، ہمارے پاس گاڑیاں اچھی آ گئیں، گھر اچھا بن گیا، ہماری اولاد لائق ہو گئی، تو انہی چیزوں سے انسان بیسیکلی خوش ہوتا ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو خوشیاں دے بھی دیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو بہت بڑا نام، سٹیٹس، مرتبہ چاہیے، ایوری تھنگ اس کے پاس آ بھی جاتی ہے، لیکن جب وہ آ جاتی ہیں اور جس کے لیے وہ اتنی محنت بھی کر رہا تھا، تڑپ بھی رہا تھا، دعائیں بھی کر رہا تھا، اور جب وہ آ جاتی ہیں تو اس کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی. پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ ابھی بھی مجھے وہ سکون نہیں مل رہا جو مجھے ملنا چاہیے تھا. میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ حاصل کر لوں تو میں بہت اونچا پہنچ جاؤں گا، میں سمجھتا تھا شاید یہ حاصل کر لوں تو بہت اونچا ہو جاؤں گا. جنید جمشید کا آتا ہے نا واقعہ کہ اس نے بتایا کہ میں امریکہ میں جا کے کسی ایک ایسے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا جہاں پر
مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر امیتابھ بچن جو ہے وہ ٹھہرتا ہے، تو میرے دل میں آیا کہ ہائی کاش کبھی میرے پاس بھی ایسا اتنا مال ہو کہ میں امیتابھ بچن جس روم میں ٹھہرتا ہے میں بھی وہاں پہ ٹھہر سکوں۔ تو اس نے بڑا ہی پیسہ کمایا، اور بہت پیسہ کمانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ٹھہرا جہاں پر امیتابھ بچن ٹھہرتا تھا۔ تو مجھے جب اس کمرے میں انٹر ہوا تو میرے دل میں وہ خوشی اور وہ سکون نہیں آیا جو کہ مجھے آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے جو مجھے حاصل کرنا ہے۔ یہ مطلب اس کو وہ سکون، وہ خوشی نہیں آئی۔ وہ سمجھ آتا کہ دس از دا لمٹ، کہ میں اس سے زیادہ دنیا میں اور کچھ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی وہ چیزیں جو مل گئیں تو اسے وہ حاصل نہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لطف اور وہ مزہ جو مجھے سوات کی شاید کسی مسجد میں آیا، وہ بالا کوٹ کی اس مسجد میں جہاں چٹائی بچھی تھی، وہاں پہ فرش پہ سو کے جو مجھے مزہ اور سکون آیا وہ مجھے اس ہوٹل کے کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کو جتنا مرضی آپ حاصل کر لیں گے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ لہٰذا اصل خوشیوں کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ رب کی رضا، وہ آخرت کا حصول۔ یہ دنیا جتنا مرضی حاصل کر لیں، جتنی مرضی نعمتیں مل جائیں، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اپنی اعمال صالحہ کی کھیتی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کے گھروں کو حاصل کرنا ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ وہی بیسک ہے جو ہماری زندگی کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ تو وہ سب کیا کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں تو ہماری جانوں نے دھوکے میں، ہم تو اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں کے دھوکے میں پڑ گئے تھے، اور وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے اوپر خود ہی گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یہ کہ ہم تو کفر کرنے والے تھے، ہم تو انکار کرنے والے تھے، ہم تو تیری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ اس لیے کرے گا، یہ ان لم یکن ربک، یہ کہ ثابت ہو جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ تیرا رب نہیں ہے کرنے والا مہلک القری، ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا غافلون، اور اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ شہادت اس لیے ان سے لے گا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے غافل ہوں، حقیقت سے نا واقف ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی پہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور رہنے والے غافل ہوں، غفلت میں ہوں، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ پیغامبر بھی بھیجتا ہے، کتابیں بھی دیتا ہے، جھنجھوڑتا بھی ہے، آزمائشیں بھی ڈالتا ہے، اور یہ باتیں اللہ ہمیشہ کرتا ہے۔ پہلے اللہ کی یہی سنت چلی آ رہی ہے، پہلے انبیاء آتے تھے، اب انبیاء نہیں آتے تو انبیاء کے نائب جاتے ہیں، تبلیغی جماعت کے گروپس جاتے ہیں، گروپس جاتے ہیں، اور بستیوں کو اللہ کی طرف سے غفلت سے جگانے کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی ہر شخص کے لیے اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے، مِّمَّا عَمِلُوا، وہ جو عمل وہ کرتا ہے۔ ہر شخص کا دنیا میں بھی درجہ ہوتا ہے، اس کو عزت اس کے اعمال کے حوالے سے ملتی ہے، وہ جتنا پڑھتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اللہ اسی طرح اس کے لیے درجہ رکھتا ہے، دنیاوی سٹیٹس اور اس کو مرتبہ ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کے حوالے سے قیامت میں بھی جنت کے درجات اس کو عطا فرمائے گا۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور وہ درجات اللہ نے ان اعمال کے حوالے سے ہی رکھے ہیں۔ اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، وہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے کسی عمل سے غافل نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے۔ اس نے کرامن کاتبین جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اس نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز کر رہا ہے، وہ ہر چیز کر رہا ہے، وہ سب کچھ سیو کر رہا ہے، اور
اللہ ہمارے ہر عمل کو جاننے والا ہے، اس سے وہ غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور رب تیرا کیسا ہے؟ غافل نہیں ہے لیکن غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہر اعمال کو جانتا ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، کون نافرمانی کر رہا ہے، کون فرما برداری کر رہا ہے، لیکن وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس کی عبادت کر کے چل رہی ہوں کہ نہیں، میں اس کی اطاعت کرتی ہوں کہ نہیں، میں اس کی تعریف کرتی ہوں کہ نہیں، وہ غنی ہے، اس کو میری عبادت سے، میری نمازوں سے، میرے اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ذو الرحمہ، وہ رحمت والا ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور وہ اس کی رحمانی ہی تو ہے کہ وہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری سرکشیوں کے باوجود وہ ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، وہ جھنجھوڑتا رہتا ہے، وہ رزق عطا فرماتا رہتا ہے۔ کوئی دن ایسا کبھی گزرا ہے کہ ہم کبھی بھوکے سوئے ہوں؟ اللہ نے ہر روز ہمیں کھانا بھی دیا، رزق بھی دیا، ہمیں وسائل بھی دیے، ہمیں ضروریات زندگی بھی عطا فرمائی، اور پھر جھنجھوڑ کے لا کے اٹھا کے ہمیں ہماری سرکشیوں کوتاہیوں کے باوجود ہمیں لا کے قرآن کو بٹھا کر سنوا بھی دیتا ہے۔ کیا یہ مہربانی نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان یشاء یذھبکم، وہ چاہے اگر تو وہ لے جائے تم کو۔ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ میں تمہیں یہاں سے لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا يَشَاءُ، اور تمہاری بعد جس کو چاہے وہ خلیفہ بنا دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے، مطلب جس طرح اللہ نے تمہیں ابھی اٹھا کے خلیفہ بنایا ہے، بعد لوگوں کا جانشین بنایا ہے، پہلے والے لوگوں کا جانشین بنایا ہے، اسی طرح اگر تم اللہ کی بات مان کر نہیں چلو گے تو ہو سکتا ہے وہ تم کو بھی لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آ جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور یہ سنت اللہ کی ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے کہ جب ان اللہ کے احکامات سے روگردانی کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوم کو لے جاتا ہے جو اس کے لیے اس کی اعلی کلمات کو بلند کرنے کا کام نہیں کر رہی ہوتی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر رہی ہوتی، تو اللہ ایسی ناخلف ذریت کو، نسل کو لے جاتا ہے، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ اگر ہم ایک چیز اپنے پاس لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے لیے یوز لیس ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو پھینک ہی دیتے ہیں نا، ہم اپنے پاس سجا کے تو نہیں اس کو رکھتے۔ بالکل اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے ایسے ہی معاملہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ ایسی لوگوں کو لے جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ انما توعدون لآت، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم خدا کو عاجز کرنے کی طاقت رکھتے۔ قل، ان سے کہہ دو، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم عمل کرتے جاؤ اپنی جگہ پر، یعنی تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے انجام آخرت کا، گھر کا، یعنی یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ عاقبت الدار فرمایا اللہ نے کہ انجام کا گھر کس کے لیے ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آخرت کے انجام کا گھر۔ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے آخرت سے پہلے دار الدنیا میں بھی انجام عطا فرماتے ہیں، اچھا انجام، کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کو ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بالکل جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں۔ شروع میں ان کو بے شک مشکلات آئیں، لیکن جب وہ جم گئے، ڈٹ گئے، تو تھوڑے ہی عرصے میں کیسے اللہ تعالیٰ نے
ان کے بڑے بڑے مخالفین کو ان کے سامنے ذلیل کر کے ان کے زیر نگین کر دیا، اور وہ سب کے سب اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، الا حزب اللہ ہم الغالبون، بے شک اللہ ہی کا گروہ جو ہے وہ غالب رہنے والا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہم ضرور غالب کریں گے اپنے آپ کو اور اپنے رسولوں کو۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے انا لننصر رسلنا، بے شک ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ گویا اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم کی جائیں گی، یعنی اللہ نے یہ انجام کار، یہ عاقبت کا گھر، یہ عاقبت الدار، انجام کا گھر دنیا میں بھی عطا فرمانا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمانا ہے۔ اللہ ہمیں حزب اللہ بنا دے، اللہ ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو پہچان کر اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ یہ مقصد حیات ہمیں سکھا دے اور اس کے مطابق ہمیں عبادت اور بندگی کے طریقے پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، ان لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ کے لیے مما زرع من الحرث، جو اگایا ہے من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، کیا نصیباً ایک حصہ۔ کس نے بنا لیا؟ مشرکین مکہ نے ایک عمل تھا، یا مشرکین مکہ کا بیسیکلی ایک عمل تھا کہ انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنی مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا تھا اللہ کے لیے۔ فقالو، اور وہ کہتے تھے، ھذا للہ، کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، جیسا گمان تھا، یعنی جو ان کی مرضی ہوتی تھی اس کا وہ اللہ کے لیے بنا لیتے تھے۔ وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور وہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے کھیتیوں میں سے بھی اور مویشیوں میں سے بھی ایک حصہ نکالتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ گویا اپنی کھیتی کے دو حصے بناتے تھے اور اس اللہ کے حصے سے دو حصے کر کے ایک حصہ شریکوں کو دیتے تھے اور ایک حصہ اللہ کے لیے دیتے تھے۔ جب بھی فصل کٹتی تھی تو اس میں سے دو حصے نکالتے تھے۔ ہماری فصل کے کٹنے پر 10واں حصہ ہے نا عشر کا، یا 5واں حصہ، تو اللہ نے ہمیں لیے تو 10واں حصہ دیا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ دو حصے میں نکالتے تھے، اور فصل بہت ہی اچھی ہوتی تھی تو اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور شریکوں کا حصہ بھی دیتے تھے۔ شریکوں کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہمارے شریک جو ہیں وہ روٹ نہ جائیں، اور وہ کیا کرتے تھے، جب ان کے لیے مشکل حالات آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ کھیتی اتنی اچھی فصل نہیں نکلتی تھی تو وہ اللہ کے حصے کو ختم کر دیتے تھے اور شریکوں کو ان کا حصہ ضرور دیتے تھے۔ ان کے خیال میں شریک ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو اس کے حصے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما کانا لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تھا، فلا یصلوا الی اللہ، پس وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہوتا تھا، فہو یصل الی شرکائہم، پس وہ ان کے شریکوں کو بھی پہنچ جاتا تھا۔ ساء ما یحکمون، برے تھے وہ حکم جو وہ لگاتے تھے، یعنی بڑے برے فیصلے کرتے تھے، بڑے برے حکم لگاتے تھے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ بڑی نیکی کے لبادے میں شیطان اس سے وہ گناہ کرواتا ہے، اس کو بڑا جسٹیفائی کر دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہاں تمہیں اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ ناراض نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارے کام خراب نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا بنے گا۔
اور گویا یہ جسٹیفیکیشن شیطان دل میں ڈال کے اس سے گناہ کا عمل مزین کر کے کروا دیتا ہے. وہ تو ان کے شریک تھے جو انہوں نے بنا رکھے تھے بہت سارے بت، 360 بت. ہم انہوں نے تو 360 بت بنا رکھے تھے. آج ہم اگر اپنا محاسبہ کر کے رکھیں تو ہم نے 360 بت تو نہیں بنائے ایسے جو کہ وہ دیویاں بنا کے پوجتے تھے. ہم نے بھی کچھ دنیا کے بت بنا کے رکھے ہوئے. ہمارے گھر کے بت ہیں، لباسوں کے بت ہیں، ہماری نوکری کے بت ہیں، ہماری گھومنے پھرنے کے بت ہیں، ہماری ڈائننگ آؤٹ کے بت ہیں، ہماری ایسے ایسے بت ہیں، اولادوں کے بت ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے سارے کے سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. حالانکہ فائنینشیل اچھی معاملات چل رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکال رہے ہوتے ہیں، صدقات بھی نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے کون سا حصہ رکھا ہے اپنا ہمارے مال میں سے؟ ہمارے مال میں سے اللہ نے رکھا ہے جو زکوٰۃ کا حصہ ہے وہ اللہ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا حصہ ہے؟ وہ 40%، یعنی 40واں حصہ ہے. 40% نہیں کہیں گے آپ، 40واں حصہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. یہ 40واں حصہ جو ہے اس نے فکس کر دیا ہے اور اللہ نے کہا ہے 1 سال کے اندر تم نے یہ میرا حصہ نکالنا ہے. اب ہمارا رویہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بزنس اچھا ہوتا ہے تب تو انسان اپنی زکوٰۃ نکال دیتا ہے. اول تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہے، کھائی جاتے ہیں. لیکن جو لوگ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. لیکن جس سال ان کا بزنس اچھا نہیں ہوتا یا معاشی حالات تنگ ہوتے ہیں یا خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اس سال میں زکوٰۃ تھوڑا کم نکال دیتی ہوں. اللہ کا حصہ کم کر دیتے ہیں کہ بھی ہمارے تو معاشی حالات کم ہو گئے تو ہم تھوڑا کم نکال دیتے ہیں. جو شریکوں کے حصے ہم نے دنیا میں بنائے ہوئے ہیں، جو دنیاوی بت ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ویسے ہی خرچے چل رہے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ سارے جوڑے بنانے اور یہ سب کے سب جو ریٹ ریس لگی ہے اس کے اندر ہم عیدوں کے جوڑے، گھروں کو اور ریڈو کرنا، سب کا سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا، اتنی فضولیات پر پیسے بہانا، لوگوں کے سامنے اپنی جو دعوتوں کو برپا کرنا، یہ پورے خرچے ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ خرچے ہم کبھی نہیں کم کر رہے ہوتے. لیکن جہاں زکوٰۃ اور صدقات کی بات آتی ہے وہاں پر ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ نہیں اس مرتبہ یہ نہیں کر سکتی، اس مرتبہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس مرتبہ جو ہے وہ میں تھوڑا کم حصہ اللہ کی راہ میں نکال دیتی ہوں. تو یہ ہمارا بالکل وہی معاملہ ہے جو مشرکین مکہ کا ہے. مکہ کا نظر آ رہا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. اگر اللہ کی راہ میں ہم زکوٰۃ صدقات پورے نکالتے رہیں گے تو اللہ ہماری باقی برمال میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا کے سارے بت جو ہم نے پال رکھے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات بھی ہمارے اللہ خود ہی پورے فلفل کروا دے گا. اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے. یہ باتیں انسان کو تب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان قرآن کی آیات پر غور اور فکر کرتا ہے، یفقہون کا معاملہ کرتا ہے، یذکرون کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے کہ یہ مکہ والے آج ہر کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں، ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے محفوظ فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح سے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح سے مزین کر دی تھی واسطے بہت سے مشرکوں میں سے، قتل اولادہم، اولاد ان کی اولاد کا قتل، شرکاؤہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں مبتلا کر دیں ان کو، ولیلبسوا علیہم دینہم اور ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ بنا دیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، بس اس کو وہ نہیں کرتے.
फज़रहुम, बस उनको छोड़ दो, वमा यफ्तरून, कि वो अपनी वो जो उफ्तरा पर्दाजियाँ कर रहे हैं, वो जो घड़ रहे हैं, वो करते रहें जो ये कर रहे हैं। अल्लाह अगर चाहता तो वो ये ना करते, लिहाजा उनको छोड़ दो, ये करते रहे जो ये कर रहे हैं, अपनी उफ्तरा पर्दाजियाँ अल्लाह के ऊपर जो घड़ रहे हैं ना, इनको घड़ने दो। तो कत्ल औलाद को मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने बड़ा खुशनुमा बना दिया है। अल्लाह ताला यहाँ पर ये फरमा रहे हैं, उस दौर में औलाद की कत्ल की 3 शक्लें जो हैं वो राइज थी, ठीक है। उनके शरीकों ने उनके औलाद के कत्ल को भी उनके लिए बड़ा खुशनुमा बना दिया था। वो औलाद के कत्ल को बहुत आम सी बात समझते थे, वो उनके लिए कोई बहुत बड़ा अमल नहीं था, क्योंकि ये औलाद को कत्ल करना शैतान ने या उनके जो शरीक थे, जो उन्होंने उसके लिए, शैतान ने उनके लिए मुज़य्यन कर दिया था। कैसे मुज़य्यन कर दिया था? देखिए, सबसे पहले तो वो ये करते थे कि अपने माबूदों को खुश करने के लिए उनके आस्थानों पर उनको भेंट चढ़ा देते थे, है ना। अब वाक़या मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं, वो उनके वालिद हज़रत अबू तालिब यानी अब्दुल मुत्तलिब ने, यानी हज़ूर के दादा ने ये मन्नत मानी थी कि अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं एक बेटे को बुत के आस्थाने पर चढ़ा दूंगा, ज़िबा कर दूंगा। तो अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए, और 10वां बेटा कौन सा था? हज़रत अब्दुल्ला, हजूर के वालिद थे। अब और वो जो उनको भेंट चढ़ाने के लिए, फिर उनको भेंट नहीं चढ़ाया गया था, और उनको भेंट इस मन्नत से निकालने के लिए 100 ऊँटों को कुर्बान करना पड़ा था। आपको मालूम होगा ना कि 100 ऊँटों को कुर्बान किया था, फिर हज़रत अब्दुल्ला की जान बख्शी गई थी। तो माबूदों को खुश करने के लिए वो अपने औलादों को बुतों के आस्थानों पर नजरे न्याजों में चढ़ा दिया करते थे, ठीक है। और मन्नतें मुरादों के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मामलात करते थे, और अपने औलादों को बुतों के आस्थानों पर चढ़ा देते थे। बेटियों का कत्ल भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। वो क्या करते थे, बेटियों को पैदा होते ही वो जिंदा दरगोर कर देते थे। कुरान में आता है ना, ये ज़म्बिन कुतिलत, उस दिन उनसे पूछा जाएगा कि ए जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस गुनाह के बदले, किस गुनाह के जुर्म में तू खुद कत्ल की गई। वो क्या करते थे, पैदा होते ही गड्ढा खोदते थे और कहते थे कि जी अगर बेटी पैदा होगी ना तो अपने इस गड्ढे में उसको दबा के आ जाना, हमें ना बताना कि जी बेटी पैदा हुई है, हमें ना दिखाना कि वो बेटी थी। अगर बेटी होगी तो खुद ब खुद इसको गड्ढे में दफना के आ जाना। और सहाबा कराम के तो बाकायदा वाक़यात मिलते हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटियों को अपने हाथों से किस किस तरह से दफनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक सहाबी आए और उन्होंने फिर बताया कि जिस तरह से अपना वाक़या सुनाया कि जब मेरी बीवी हमल से थी और उनको कहीं जाना पड़ गया, और पीछे से उन्होंने अपनी बीवी को कह दिया था कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसको गड्ढे खोद के उसमें दफना देना, मुझे मत बताना। और इसी तरह वो चले जाते हैं सफ़र पर, पीछे से बेटी पैदा हो जाती है। ये क्या करती हैं, बेटी को लेकर अपनी बहन के घर छोड़ आती हैं। और जब शौहर आते हैं तो पता चलता है कि जी बेटी पैदा हुई थी। अब एक दफ़ा वो गए हुए होते हैं और वो कहते हैं मैं वक्त से पहले ही जो है वो आ गया। तो ये खातून जो इनकी बीवी थी, ये क्या करती थी, जब शौहर चला जाता था किसी सफ़र पर तो उस बच्ची को अपने पास ले आती थी। तो वो बच्ची, कहते हैं मैं जब घर आया तो मेरे घर के आंगन में एक बच्ची खेल रही थी, तो मुझे वो बच्ची बड़ी प्यारी लगी। मैंने उठा के उसको प्यार किया और अपनी बीवी से पूछा कि ये किसकी बच्ची है। तो मेरे प्यार को देखकर उनका दिल भी नरम हुआ। उसने कहा कि भाई उसने मुझे बता दिया कि ये आप ही की बेटी है और इस तरह से मैंने किया था। तो वो कहते हैं कि थोड़ी देर को तो मुझे बच्ची पे बड़ा प्यार आया, लेकिन फिर उसके बाद शैतान मुझ पर गालिब आ गया और शैतान ने मेरे दिल में ये वसवसा डाला
کہ یہ جو بچی ہے یہ جب بڑی ہو جائے گی تو اس کو تو شب خون مارتے تھے وہاں جس طرح حملے کرتے تھے، تو بچیوں کو لونڈی غلام بنا کے لے جاتے تھے. پھر کو یہ کہ اگر یہ شادی کرنی پڑے گی تو اس داماد کے آگے ہم کو جھکنا پڑے گا، تو ہماری تو ویلیو کم ہو جائے گی، اور پھر اس کی حفاظت کون کرے، اور اس کو اتنا مشکل ہے اس کا حفاظت کا معاملہ کرنا. تو ان کو وہی یہی خدشات ان کو ستانے لگے، اور شیطان نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑا، اور میں اس کو لے گیا، اور لے کر چلتا جا رہا تھا. کدال میں نے ہاتھ میں پکڑ لی، اور سارے راستے کہتے ہیں وہ بچی میرے سے اچھلتی کودتی، پیار کرتی، چومتی، اور وہ چلتی چلی جا رہی تھی اور پوچھتی جاتی تھی کہ ابا کہاں جا رہے ہیں، ابا کہاں جا رہے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی، اور میں نے وہاں پر جو ہے وہ قبر کھودنی شروع کر دی. تو جب وہ بچی اتنی پیاری کہ وہ میرے کپڑوں کے اوپر سے پڑی ہوئی مٹی بھی آ کر اٹھاتی تھی اور صاف کرتی اور جھاڑتی تھی، اور مجھے پیار کر کر کے جو ہے وہ بار بار چلی جاتی تھی. جب گڑھا اتنا کھد گیا کہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اور شیطان نے مجھ پر ایسا غلبہ پایا کہ میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر میں نے پھینک دیا. اور وہ بچی بولتی رہی اور چیختی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ ابا مجھے میں نے کیا ہے، کیوں مجھے اس میں ڈالا ہے، کیوں مجھے اس میں دفنا رہے ہیں، کیوں مجھے اس میں دبا رہے ہیں، اللہ ابا میں نے کیا ہے، مجھے کیوں اس میں دبا رہے ہیں. اور کہتے ہیں وہ بولتی رہی، اور میں نے زندہ اپنی بچی کو جو ہے وہ زمین کے اندر قبر میں دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی یہ بات بتاتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اور آپ نے صحابہ کرام نے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا آپ نے کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غمزدہ کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم انہیں بھی سناؤ. اسی طرح ایک اور صحابی، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا بالکل ایسا ہی معاملہ کیا، اور انہوں نے اپنی بچی کو کنویں میں ڈال دیا تھا. تو وہ بھی کہتے ہیں میں پلٹ کے واپس جا رہا تھا، اور کنویں سے میری بچی کی مجھے آوازیں آ رہی تھی، اور وہ آوازیں ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسے سخت ہوا کرتے تھے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کو اپنی اولاد کو قتل کرنا ذرا بھی مشکل نہیں لگتا تھا. اور صرف بیٹیوں کو نہیں، وہ بیٹوں کو بھی فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم اتنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے. بہت برے تھے، بہت سخت مزاج تھے یہ مکہ والے. لیکن ہم دیکھیں تو ان کی یہ برائی آج ہمارے اندر بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. آج ہم بھی اتنے ان سے زیادہ سخت ہیں. ان کے اندر تو یہ پائی جاتی ہی ہے نا کہ جس طرح وہ معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، تو آج ہمارے پلوٹھی کے بچوں کو جا کے مزاروں پہ اور درباروں پہ پہلے تو منتیں مانی جاتی ہیں کہ اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اپنے بیٹے کو تیرے دربار کے اوپر وقف کر دوں گی. وہ معبودوں کے آستانوں پہ وقف کرتے تھے، آج ہمارے یہاں بچوں کو درباروں پہ وقف کر دیا جاتا ہے. شاہ دولہ ولی کے دربار پہ جو بچوں کو، پلوٹھی کے بچوں کو چھوڑ آتی ہیں مائیں، وہاں پر ایک پورا مافیا ہے جو ان کے سروں پر میٹل کی ٹوپی پہنا دیتا ہے، اور ان کو مائکرو کیفیلک اور بالکل ہی اب نارمل سا بنا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہاں کا معجزہ، یہاں کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں پلوٹھی کے. اور ان کو پھر سگنلز پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو وہ آستانوں پہ چڑھاتے تھے، ہم درباروں پہ چڑھا کے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو عامل کیا کہتے ہیں؟ عامل آگے سے کہتے ہیں ایک نوزائیدہ بچے کو لے کر آؤ، اس کے خون سے میں تمہیں تعویذ لکھ کے دوں گا، وہ تعویذ گھول کے پینا یا پہن لینا تو تمہیں جو ہے اللہ اولاد اور بیٹا عطا فرما دے گا. اور ہمارے ہاسپٹل سے نوزائیدہ بچے اغوا ہوتے نظر نہیں آتے، یہ میرے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی
جن کے پاس وہ علم نہیں ہوتا نا، نور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس قرآن اور حدیث کا نور نہیں ہوتا، وہ بہک جاتے ہیں، وہ فکون کا معاملہ کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں بہک جاتے ہیں، اور اپنے اولادوں کو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جا کے درباروں پہ بھی چھوڑ آتے ہیں اور منگتا بھی بنا لیتے ہیں، اور اب بچے اولادوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ خون کے سے تعویذ کے لکھنے کے معاملات بھی عاملوں سے کرواتے ہیں۔ پھر بیٹیوں کے قتل کے حوالے سے آج ہمارے یہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے، آج اگر الٹرا ساؤنڈ پر یہ بات پتہ چل جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ابارشن کرا دیے جاتے ہیں۔ 2 بیٹیوں کے بعد اگر تیسری بیٹی بھی الٹرا ساؤنڈ پر آ جائے تو ڈاکٹر جو الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہے وہ مدرز کو یا پیرنٹس کو نہیں بتاتی کہ تیرا جو ہے وہ کہ آپ کا 3rd ون بھی جو ہے وہ بیٹی ہے، کہ اگر پتہ چل گیا کہ جی بیٹی ہی ہو رہی ہے تو ساس تو تانوں کے گڑھوں میں دبا کر اس کو ابھی سے ہی ختم کر دے گی۔ ساس کے تانے اس عورت کے لیے گڑھے ہی ثابت ہوتے ہیں، اس عورت کی کوئی قدر نہیں ہوتی جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو جائیں۔ ہاسپٹل کا بل دینے کے لیے نہیں آتے، ہاسپٹل کا بل نہیں دیا جاتا کہ بھئی تم بیٹیاں ہی پیدا کرنے کے لیے رہ گئی ہو، جاؤ اور تم ہوئی منحوس اور تمہارا بل اب تمہارے ماں باپ ہی دیں، میں اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں کہ میں جی تم بس بیٹیوں کا پیدا ہونے پر بل ہی دیتا رہوں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر مٹھائی تقسیم نہیں کرتے، خبر نہیں پہنچاتے، آج پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی تو ٹائم ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی خبر نہیں آئی اس کی، تو پتہ چلتا ہے جی بیٹی پیدا ہوئی ہوگی، نہ مٹھائی آئی ہے نہ خبر آئی ہے، تو دیٹ مینس کہ بیٹی ہی ہوئی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تو وہ کرتے تھے، ہمارے معاملات بالکل اسی طرح سے نظر آتے ہیں، وہ فقر و فاقہ کے ڈر سے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، آج ہمارے یہاں پر فقر و فاقرہ اور بیٹوں کے معاملات بالکل اسی طرح سے ہیں کہ میں تو پیٹس کی ڈاکٹر ہوں اور پیٹس سے میرا جو ہے وہ تعلق ہے، بچے میرے پاس آتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ جو ایک گھرانہ آتا ہے اور جی پیرنٹس ہیں اور ماں ہیں، اس کے 4 بچے ہیں یا جو زیادہ بچے ہیں، تو جی جو بیٹے ہیں وہ خوب موٹے تازے اور پہلوان، اور بیٹیاں جو ہیں وہ باریک پتلی پتلی سے بالکل سوکریاں لکڑیوں کے مانند۔ جی کیوں تمہارا یہ حال ہے؟ تم لوگ کو کھانے کو نہیں ملتا؟ نہیں جی وہ بیٹا تو بہت موٹا ہے تو تم لوگ کو نہیں کھانے کو ملتا۔ وہ آگے سے کہتی ہیں جی وہ امی کہتی ہیں کہ یہ بھائی کے لیے رکھ دو، یہ بوٹی بھائی کو دیں گے، اب بھائی پہلے کھا لے پھر تم لوگ کھانا، تو ہم تو بعد میں کھاتے ہیں، بھائی پہلے کھاتے ہیں، ہم بھائی کے لیے بوٹیاں نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دی تھی بیٹیاں بھی دی تھی، لیکن ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ لا تکرہوا البنات انی ابو البنات، کہ بیٹیوں سے کراہت نہ کھاؤ، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ کتنی بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹی حضرت زینب کا معاملہ، بڑی بیٹی تھی، ان کو شادی کر دی تھی، اور ان سے پیار اور محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، جب وہ آتے ہیں جنگ بدر میں قید ہو جاتے ہیں، جنگ بدر میں قیدی بن کر آتے ہیں، تو ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے فدیے کے لیے ہار بھیجا، تو اس ہار کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کی رہائی وہ ہار واپس بھیجا اس شرط پر کہ حضرت زینب کو رہا کر دو اور میرے پاس بھیج دینا، اور حضرت ابو العاص نے ایسا ہی کیا کہ حضرت زینب کو جو ہے وہ مکہ جانے کے بعد انہوں نے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجوا دیا۔ ان کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب کی جو بیٹی تھی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اتنا پیار کرتے تھے بہت۔ حضرت امام حسین اور حسن کا تو ہمیں بہت واقعات ملتے ہیں، لیکن حضرت زینب کی جو بیٹی تھی ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، حضرت امامہ ان کا نام آتا ہے، بہت ہی پیار کرتے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، صحیح سفر پہ جاتے تھے تو واپس اپنی ازواج کے پاس جانے سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر، بیٹی کے گھر جا کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتے اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لے کے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہاری دوری مجھے تکلیف دیتی ہے،
جب اس بات کا حضرت حارث کو پتہ چلا، جن کے بہت سے گھر تھے مکہ مدینہ کے اندر، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے بالکل ساتھ والا گھر حضرت ان کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے جو ہے وہ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صبح و شام آتے جاتے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ملتے، اور پھر ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور پھر آگے جاتے تھے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے، ان کی ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اپنی چادر ان کے لیے بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور ہوتی ہے، اور اللہ اس کے ہاں فرشتے بھیجتے ہیں، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے ہاں فرشتے بھیجتے ہیں جو گھر والوں کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، اس بچی پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اس کمزور اور ناتواں، کہ یہ ایک کمزور اور ناتواں جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کمزور جان کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی کفالت کو اٹھانے والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بچی ہوئی اور اس نے اسے دفن نہیں کیا، نہ ہی اسے حقیر سمجھا، نہ ہی بیٹوں کو اس پر ترجیح دی، تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ ہی کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بچیوں کو اپنی سرپرستی میں رکھا، ان کی ضروریات کو پورا کیا، ان پر رحم کیا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے پوچھا اگر 2 ہی ہوں تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ 2 والے کے ساتھ بھی، 2 والے کے ساتھ بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر آئی، انہوں نے ان کو کھجوریں دی، وہ اس عورت نے بچوں کو دے دی، بچوں نے کھا لی، پھر وہ ماں سے کھجور مانگنے لگے، ماں نے اپنی کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ کو بڑا ہی اچھا لگا، انہوں نے اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس بچی کی پرورش کے ذریعے اس ماں پر جنت واجب کر دی ہے اور آگ کو اس پر اوپر حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ دونوں بالغ ہو گئیں اور جوان ہو گئیں، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ یوں ہوں گے۔ اور آپ نے 2 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ساتھ ملا کر دکھایا۔ قتل اولاد کا معاملہ تو بہت زیادہ ان کے اندر رائج تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمان ہونے والوں سے بیعت لیتے تھے تو اس وقت بھی ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ فقر و فاقہ کے حوالے سے بھی وہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے نا، تو اللہ کے نبی قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اپنی اولاد کو فکر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم اس کو رزق دیں گے اور تم کو بھی دیں گے، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو خطأ کبیرہ کہا، یہ مشرکین مکہ کا رویہ تھا، لیکن آج ہمارے یہاں پڑھی لکھی کلاس آرام سے ڈی این سی کروا کے آ جاتی ہے، اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، صبح جاؤں گی شام کو آ جاؤں گی، چند گھنٹوں میں جا کے اور یہ معاملہ کروں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور فٹافٹ جا کے ڈی این سی کروا کے آ جاتے ہیں۔ اور تو اور شیطان نے ایک اور وسوسہ ہمارے اندر ڈال دیا ہے کہ اگر ہم within few hours یعنی within 24 hours شاید اگر ہم ایک ٹیبلٹ کھا لیں تو پھر وہ
وہ قتل کے زمرے میں نہیں آتا. اور یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے ایک زہر دے کے ایک بچے کو مار دیا جائے. آپ وہاں پہ ایک پی ایچ ایسی کریٹ کر دیتے ہیں اس گولی کی وجہ سے کہ وہ جو ایگ جو کہ فرٹیلائز ہو چکا ہے وہ وہاں پہ جا کر چپکتا نہیں اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو پاتا. تو ایک زہر دے کے ایک بچے کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. یہ بالکل وہی معاملہ ہے. پھر شیطان نے ایک اور آج ہمارے اندر وسوسہ ڈالا ہے کہ اگر ہم 40 ڈیز کے اندر اندر ابارشن کروا دیں اور ختم کروا لیں, ضائع کروا دیں, ڈی این سی وغیرہ کروا دیں, تو یہ قتل کے زمرے میں نہیں آتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں. اور اس بات کے لیے باقاعدہ حضرت علی کی ایک حدیث بھی وہ کوٹ کی جاتی ہے. اول تو یہ بات ہے کہ جو حضرت علی کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے وہ کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. اس میں کہیں بھی یہ مستند یا وہ ضعیف کوئی حدیث ہوگی جو وہ کوٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ 40 دن کا بچہ بنتا ہے تو جب سے لے کے اب تک یعنی کہ وہ ودن 40 ڈیز میں جو اس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, وہ جتنا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, وہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب کہ وہ اسپرمز جاتے ہیں تو اسپرم جا کر ایگ کو فرٹیلائز جب وہ کرتا ہے تو کیا وہ اسپرم مردہ ہوتا ہے؟ کیا وہ ایگ جو فرٹیلائز ہوتا ہے اور فرٹیلائز ہونے کے بعد وہ 2 میں, پھر 4 میں, پھر وہ 8 میں, پھر وہ 16 میں, پھر وہ 32 میں, وہ جو وہ کنٹینیوسلی ڈیوائڈ ہو رہا ہے سیل, اور آہستہ 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 پھر وہ ایک لیچ کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں کہ یہ والا سیل جو ہے وہ جا کے دل کی جگہ پہ لگے گا اور اس سے دل بنے گا. یہ سیل جو ہے وہ برین کی طرف جائے گا اور برین بنے گا. یہ سیل جو ہے وہ ہڈیاں بنائے گا. یہ سیل جو ہے یہ کڈنی بنائے گا. یہ سیل سے سٹمک بنے گا. یہ کون ان کو بتاتا ہے؟ یہ کیسے جا کے ادھر سے ادھر لگتے ہیں؟ کیا یہ مردہ تھے؟ اور یہ مردہ ہوتے ہیں تو وہ 40 ڈیز کے اندر اندر جب وہ ایک بچہ جو کہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ 40 ڈیز پہ آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو بچے کی ہارٹ بیٹ تک آ جاتی ہے. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ہارٹ اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس میں بلڈ فلو, اندر آنا جانا, وہ کی ہارٹ بیٹنگ, ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آ جاتی ہے. اور گائنیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ اس وقت تک باڈی پارٹس بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ مردہ تھا یا یہ اگر قتل اولاد کے زمرے میں نہیں آتا کہ 40 ڈیز سے پہلے اگر ہم ختم کروا دیں, ڈی این سی وغیرہ کروا دیں, تو یہ جی اس میں روح نہیں ہوتی. اگر یہ روح نہیں تھی تو پھر اتنی ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی؟ اگر وہ مردہ تھے تو وہ تو ضائع ہو جانے چاہیے تھا نا, پھر وہ اتنی ڈیولپمنٹ کیسے ہو گئی؟ تو یہ سب کی سب شیطان کی باتیں ہیں جو اس نے مزین کر دی ہیں اور ہمارے لیے قتل اولاد کو آسان کر دیا ہے. اور یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی کیا تھا اور آج ہمارے اندر بھی بالکل ایسے ہی معاملہ نظر آ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور ان باتوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو معلوم ہے یہ جو ڈی این سی کا عمل ہے یہ کتنا زیادہ قبیح عمل ہے. آپ یہ جو ڈی این سی میں کیا کیا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر دردیں لگا کے آرٹیفیشل دے کر اور بچوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اور اگر پراپرلی بچے ضائع نہ ہوں تو پھر ان کو نوچ کے اس میں سے نکالا جاتا ہے اور ان کو کوڑے دانوں میں ڈالا جاتا ہے, کوڑے کے ڈھیر میں ان کو ڈالا جاتا ہے. اور جو چھوٹے 4 ماہ سے اوپر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جب ڈیلیور کروایا جاتا ہے تو بچوں کے ہاتھ پاؤں سب ہوتے ہیں اور باقاعدہ فیس بن چکا ہوتا ہے اور وہ ہل بھی رہے ہوتے ہیں, زندہ بھی ہوتے ہیں, کچھ تو کرائے بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں. اور وہ بچوں کو پیدا کر کے ان کو وہ کڈنی ٹرے میں ڈال کے اور ان کو کوڑے دانوں کے سپورٹ ڈسٹ بنس میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک میڈ آئی تھی میرے پاس اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی میڈ وائف یا ڈاکٹر کے پاس کام کرتی تھی اور آؤٹ اسکرٹس آف لاہور میں, اور وہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں نے 8 کے مہینوں کے بچوں کو اس طرح ڈیلیور کروا کے اور کوڑے دانوں میں پھینکا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بالکل ٹرو پکچر ہے.
اور جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں، اور یہ ایک نہیں، آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ کس طرح سے کوڑے کے ڈھیر میں بچوں کو جو ہے وہ امت مسلمہ کے بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آپ دیکھیں ہمارے بڑی پڑھی لکھی کلاس ہے جو بہت زیادہ فائنینشلی مستحکم ہے، وہ بچوں کو کیوں کرتی ہے ایسے ابارشن کا معاملہ کرواتی ہے؟ وہ کہتی ہیں ہم بچوں کو کھلائیں پلائیں کہاں سے، ہم جی ان کے خرچے کیسے پورے کریں؟ تو نہ کریں، آپ ان کو بہت بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں مت پڑھائیں، آپ ان کو آرڈنری اسکولز میں پڑھا دیں۔ کیا آرڈنری اسکولز میں پڑھنے والے بچے اچھی پوسٹ پر نہیں جاتے؟ آپ مت ان کے اتنے زیادہ خرچے اور نخرے اٹھائیں، آپ ان کے جتنا دنیا داری ان کے ساتھ کریں گے، ان کو جتنا اسپون فیڈنگ کا عادی بنائیں گے، جتنا گولڈن اسپون دیں گے ان کو، وہ اتنے ہی زیادہ آپ کے سروں پہ سوار ہو کر ناچیں گے۔ یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ حضرت مریم کو بھی تو حمل ٹھہرا تھا، کیا وہ اس کو حمل کو ضائع کرا کے آ گئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو جب وہ 90 ایئرز کی ہو گئی ہیں، بوڑھی ہیں، اور ان کو حمل کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو کیا انہوں نے اپنا حمل ضائع کروا دیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں 40 پلس ایج ہو گئی ہے تو اگر ہمارا پھر پریگنینسی ہو گئی تو جی ہم اس کو ابورٹ کرا دیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اب اس بڑھاپے میں بھی بچے پیدا کر رہی ہے، اس کو ابھی بھی چین نہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ بچے پیدا کر رہی ہے، اور جا کے چپ کر کے جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو ضائع کرا کے آ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، حاذہ انعام و حرث حجر، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت جو ہے نا، یہ تو منع ہے، یہ محفوظ ہے، ان کو نہیں کوئی کھا سکتا۔ لا یطعمها الا من نشاء، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، ہم اپنے زوم پر جس کو چاہیں گے ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ جو گمان وہ کر کے رکھتے ہیں نا کہ یہ جو مویشی ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا، بس جو ہم چاہیں گے بس ہم وہی اس کو کھا سکتا ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور وہ انعام بھی، وہ جانور بھی جو جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں، وہ انعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور وہ مویشی بھی کہ جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی نہیں کوئی کھا سکتا۔ افتراء علیہ، اللہ پر بہتان گھڑتے ہیں۔ سیجزیہم، ان قریب وہ بدلا دے گا ان کو، بما کانوا یفترون، ان کے ان افتاپرازیوں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ کا ایک اور رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت تو محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے خاص طور سے معاملہ ایک کریٹ کیا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کچھ مویشی ہوتے تھے اور جانور ہوتے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ خاص طور سے آپ کہہ لیجیے کہ جو جانوروں کے جو پیٹوں کے اندر جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا تھا، اگر جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو اگر وہ بچہ زندہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مرد اس کو کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہاں جی عورتیں بھی کھا سکتی ہیں اور مرد بھی کھا سکتے ہیں، یعنی دونوں۔ پھر بعض جانوروں کا دودھ بھی وہ انہوں کے مردوں کے لیے حلال تھا اور عورتوں کے لیے حرام تھا، اور کچھ جانور تھے جن کی تعظیم کو وہ عبادت سمجھتے تھے، جس میں بحیرہ، حام، صائبہ اور وسیلہ ہم نے پڑھا ہے نا۔ تو جانوروں کے حوالے سے ان سارے جانوروں کی تعظیم کو عبادت بھی سمجھتے تھے، اور ان پر نہ وہ سواری کرتے تھے، نہ برداری کا کام لیتے تھے، اور ان کو بالکل بتوں کے نام پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کو نہ وہ ذبح کرتے تھے، اور کچھ کھیتوں کو بھی نہ وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کی اس سے جو کھیتی نکلے گی اس سے صرف مرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور عورتوں کو
دینا یا نہ دینا انہوں نے اپنی مرضی پر رکھا ہوا تھا. تو یہ خود ساختہ ان کے عقیدے تھے. غلے اور پھل میں سے بھی کچھ حصہ وہ اللہ کے نام کا نکالتے تھے اور کچھ بتوں اور جنات کے نام کا نکالتے تھے. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے خود ساختہ باتیں نکال کے رکھی تھیں. اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے. عنقریب اللہ انہیں ان کے افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا. وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، ما فی بطونی ہذہ الانعام، جو ان مویشیوں کے یعنی جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں پر حرام ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہوگا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو دونوں اس کے کھانے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. سیجزیہم سیجزیہم وصفہم، عنقریب وہ بدلہ دے گا ان کو وہ ان کی جو جھوٹی باتوں کا جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں. انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً خسارے میں پڑ گیا وہ. ہاں چلیے یہ والے آیت جو ہے انشاءاللہ اولاد کے قتل کا جو معاملہ ہے وہ ان کو اس میں اسے وہ خسارے میں کیسے پڑے، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.